ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا لوجہک الکریم۔ اے اللہ ہمیں وہ سکھا جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا ہے اس سے ہمیں فائدہ پہنچا، اور ہمارے علم اور عمل کو خالصتاً اپنی رضا کے لیے بڑھا، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الصاد کی آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ یہ ہے مقصد اس کتاب یعنی قرآن مجید کے نازل کیے جانے کا۔ یہ کتاب مبارک ہے اور اس لیے آئی ہے کہ ہم اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں۔ تو قرآن مجید غور و فکر کرنے اور سبق حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اور پھر غور و فکر اور سبق حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقل والے اس سے نصیحت لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عاقل اور ایک ہوتا ہے جاہل۔ عاقل وہ ہوتا ہے جو کسی بات کو سن کر سمجھ کر پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدل لیتا ہے، اور جاہل وہ ہوتا ہے جو نہ تو کسی کی سمجھتا ہے اور نہ سنتا ہے، بس اپنی ہی دھن میں مگن رہتا ہے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی مثال دی گئی ہے جو قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن پھر اس پر عمل نہیں کرتے، تو گویا وہ ایسے ہیں جیسے اپنے اوپر بوجھ لادے چلے جا رہے ہیں، جیسے گدھا ہے۔ گدھا کس چیز کی علامت ہے؟ بے وقوفی کی۔ قرآن کو سیکھنا ایک نہایت معزز عمل ہے۔ یہ کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ کام ہے۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ علیہ جو کہ ایک محدث تھے، احادیث روایت کیا کرتے تھے، وہ کہنے لگے کاش کہ میں خود کو صرف قرآن تک محدود رکھتا، یعنی زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرتا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی بندے کے لیے قرآن کی قرات، اس میں لمبا غور و فکر کرنے اور اپنی سوچ کو آیات کے معنی پر مرکوز کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی اور آخرت میں زیادہ فائدہ مند اور اس کو نجات سے زیادہ قریب تر کرنے والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جیل میں تھے تو وہاں انہوں نے 80 بار قرآن ختم کیا، اور جب 81ویں بار پڑھ رہے تھے تو ان کی وفات ہو گئی۔ یعنی جیل میں کوئی اور کام تو تھا نہیں، تو مسلسل قرآن مجید میں غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میں نے قرآن کے معنی کے علاوہ دوسری چیزوں پر وقت ضائع کیا، یعنی قرآن کے معنی کے علاوہ اور چیزوں کو توجہ دی۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی اللہ نے صحت دی ہے، عافیت عطا کی ہے، ایک اور موقع دیا ہے کہ ہم قرآن پر غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں، اس کو معمولی سعادت نہ سمجھیں، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت سمجھے کہ اس نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے، اور پھر اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ قرآن لرننگ کو کوئی سیکنڈری کام سمجھ کے نہیں کرنا، بلکہ اسے اپنی پرائورٹیز میں رکھنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ ایک بار تو ہم ترجمہ پڑھ چکے، تفسیر پڑھ چکے، اب دوبارہ پڑھنے کی قطعی ضرورت نہیں، تو نہیں، ایسا نہیں کرنا، کیونکہ ہر بار قرآن پر غور و فکر کرنے سے ایک نئے معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کا علم ایک ایسا سمندر ہے جس میں ہر بار غوطہ زن ہونے سے الگ الگ موتیہات لگتے ہیں۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ شیطان کون ہے؟ شیطان ایک جن ہے جو انسان کا دشمن ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے اور ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ شیطان کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا گیا تھا تو اس نے حسد کی بنا پر انکار کر دیا۔ اس کا تفصیلاً تذکرہ سورۃ البقرہ میں آئے گا۔ شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے
فریب دینے کے لیے اور دنیا کے جال میں پھنسانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی اور کہا تھا کہ وہ انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے اور برائی پر آمادہ کرنے کے لیے ہر وقت مستعد رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیشہ اعوذ باللہ پڑھی تھی۔ اعوذ باللہ کو تعوذ کہتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہمیں تعوذ پڑھنا ہے۔ تعوذ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرنا۔ اس کو استعاذہ بھی کہتے ہیں، ہر شر کو ہٹانے کے لیے اور ہر خیر کو پانے کے لیے۔ ابن قیم رحم اللہ علیہ کہتے ہیں استعیذ باللہ کا مطلب ہے میں اللہ کی ذات کے ساتھ تحفظ چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ حفاظت چاہتا ہوں اور اس کی طرف پناہ لیتا ہوں۔ تو آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے۔ ہمیں حفاظت کیوں چاہیے؟ حفاظت کب چاہیے ہوتی ہے؟ کہ جب ہمیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے یا کوئی دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ فوراً اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی حفاظت والی جگہ پر چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شیطان کو ہمارا کھلا دشمن بتاتے ہیں کہ وہ دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ جب ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں اس سے کون بچا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ خبیث تو ہمیں نظر میں نہیں آتا۔ نظر آنے والی چیزوں سے تو انسان کسی نہ کسی طرح مقابلہ کر ہی لیتا ہے، لیکن شیطان انسان کو نظر بھی نہیں آتا اور وہ مسلسل دشمنی کیے بھی جا رہا ہے، تو پھر اس سے کیسے بچیں؟ شیطان کیسے دشمنی کرتا ہے؟ شیطان کی دشمنی کیا ہے کہ وہ انسان کو رب کے راستے سے دور کر دیتا ہے، سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جنت کے راستے سے ہٹا کر دنیا میں مگن کروا دیتا ہے۔ وہ دشمن ہے، وہ جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا، اور اب وہ آدم کی اولاد کا بھی دشمن ہے۔ وہ آدم کی اولاد کو واپس اس جنت میں نہیں جانے دینا چاہتا کیونکہ وہ خود بھی وہاں سے نکالا گیا تھا۔ اب اس کو آدم اور آدم کی اولاد پر غصہ ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی ایسا کام نہ کر لے جس سے یہ جنت میں چلا جائے۔ جنت کا راستہ کس چیز سے کھلتا ہے؟ علم کے راستے سے۔ جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو جنت کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کا پتہ حدیث شریف سے ہمیں چلتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس سے علم حاصل کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ علم کے راستے پر آ کے بیٹھ جاتا ہے اور علم حاصل کرنا سب سے مشکل کام بتاتا ہے۔ علم بھلے دنیا کا ہو یا دین کا، کیونکہ دنیا کا علم حاصل کر کے بھی انسان اپنی زندگی کو آسان کرتا ہے، بہت سے شر سے بچ جاتا ہے، تو پھر وہ علم جو انسان کو جنت میں لے جائے، انسان کو اللہ کے قریب کر دے، تو اس کو اور بھی مشکل بتاتا ہے۔ سورۃ الفاتر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے اسے دشمن ہی سمجھو۔ قرآن کا پڑھنا جو کہ اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتا ہے، جنت کی طرف لے جانے والا کام ہے، تو پھر کیا شیطان ہمیں یہ کام آسانی سے کرنے دے گا؟ نہیں۔ تو کیا کریں؟ لہٰذا سب سے پہلے اس شیطان سے حفاظت مانگے، اس کو پیچھے کریں اور پھر اس راستے پر چلیں۔ شیطان سے ہمیں صرف اللہ ہی بچا سکتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں من الشیطانی، شیطان سے۔ اور شیطان جو ہے وہ شاطنہ سے ہے، جس کے معنی ہے دور ہونے کے، جب کوئی دور چلا جائے۔ تو شیطان وہ ہے جو اپنی بدنیتی کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہر خیر سے دور ہے، اس لیے اس کو شیطان کہا گیا ہے۔ تو مفہوم کیا ہے کہ شیطان وہ ہے جو ہر خیر سے دور ہو اور ہر خیر سے دور بھی کرتا ہو۔ اور الرجیم کا کیا مطلب ہے؟ دھتکارا گیا۔ ویسے تو رجیم پتھر مارنے کو کہتے ہیں، اردو میں بھی ہے نا، رجم کرنا، پتھر مارنا، لیکن یہاں پہ رجیم کے معنی ہے دھتکارا گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور دھتکار دیا تھا، اس پر لعنت کی تھی۔ تو شیطان سے پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے میرے دین میں نقصان نہ پہنچائے اور مجھے اس حق سے نہ روک دے جس کو اختیار کرنا اللہ نے میرے لیے لازم کیا ہے۔ جب انسان اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو وہ اپنے خالق سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، اپنے رب سے جڑ جاتا ہے۔ دوسری بات، اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ یا رب میں کمزور ہوں، میں اس سے نہیں بچ سکتا، میں شیطان کے مقابلے میں بہت کمزور ہوں، کیونکہ
میرے اندر میرا نفس بھی ہے، میری اولاد بھی ہے، میرا مال بھی ہے جو میری کمزوری ہے، جس کی محبت میں شدید گرفتار ہوں۔ یہ میرے پاؤں کی رسیاں ہیں، یہ مجھے کبھی بھی تیری طرف نہیں آنے دیتی، تو شیطان مجھے انہی میں الجھاتا ہے۔ میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، تو مجھے اس جال سے باہر نکال۔ اور پھر جب انسان اللہ کی پناہ لے کر شیطان کی رسی کاٹ دیتا ہے تو پھر اللہ کی راہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کا پڑھنا، یاد کرنا، سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا اور اس پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ چونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے تو انسان اپنے دشمن سے ہمیشہ چوکنا رہتا ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو احساس ہے کہ آپ کا کوئی دشمن بھی ہے اور آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ اور پھر شیطان جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنے سے تو روکتا ہی ہے، لیکن جب آپ پڑھنے لگ جاتے ہیں تب بھی وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ نہیں، تمہیں یہ یاد نہیں ہوگا، یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت لمبا کام ہے، کئی سال لگ جائیں گے پورا ہوتے ہوتے، تمہیں یہ کام بھی کرنا ہے، تمہیں وہ کام بھی ہے، تمہیں گھر سے بالنا ہے، بچے ابھی چھوٹے ہیں، اور تمہیں تو یہ مسئلہ بھی ہوگا، اس لیے کیا کرو، شروع ہی نہ کرو۔ دنیا کے سارے کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن دین کی طرف آنا جو ہے وہ ہزار وسوسے ڈالتا ہے اس میں۔ اور پھر جب ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں تو اس میں لفظ اللہ آتا ہے۔ اللہ رب کریم کا اسم اعظم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے جس میں اس کی ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اور جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے آ کر یہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم سب سے مضبوط سہارا پکڑتے ہیں اور پھر شیطان سے بیزاری کا اظہار بھی کرتے ہیں، اس کو ساتھ ہی دھتکارا ہوا بھی کہتے ہیں۔ صرف شیطان ہی نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں، الشیطان الرجیم، یعنی دھتکارا ہوا، نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ابلیس ہی نہیں ہے بلکہ انسانوں میں بھی شیاطین پائے جاتے ہیں۔ سورۃ الناس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیاطین جن بھی ہیں اور کچھ انسان بھی شیاطین ہیں، کچھ انسان بھی ہمارے دشمن ہیں۔ اور انسانوں میں شیاطین کون ہیں؟ جو آپ کو قرآن کے راستے سے روکتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو آپ کو قرآن پڑھنے سے روکے وہ ہرگز آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، کیونکہ شیاطین تو بہت سارے ہیں، کچھ نظر آتے ہیں اور کچھ نظر نہیں آتے۔ تو سب شیاطین سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مل جاتی ہے، اس کے چیلوں سے بھی جو انسانوں اور جنوں کی شکل میں ہیں، اور شیطان رجیم سے دوری رحمان رحیم کی پناہ لے کر۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اعوذ کا لفظ جو ہے یہ پریزنٹ ٹینس ہے، یعنی میں پناہ لیتا ہوں، ہر وقت پناہ لیتا رہتا ہوں، کانٹینیوس کام ہے میرا، یعنی خاص طور پر قرآن پاک پڑھتے وقت، کیونکہ وہ اثر انداز ہوتا ہے، قرآن کی طرف آنے نہیں دیتا، اور جب اس طرف آ بھی جائیں تو مسلسل وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ بعض اوقات معنی کی سمجھ نہیں آنے دیتا، دماغ کہیں اور لے جاتا ہے، دماغ غیر حاضر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن کا پڑھنا ایک فضیلت والا کام ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا چلو یہاں تک تو پڑھ لیا، اب یہاں تک کیا، اس کے بعد نہیں پڑھنے دوں گا۔ تو انسان کو مسلسل اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر لیتا ہے تو ایک محفوظ قلعہ میں چلا جاتا ہے، اس کو حفاظت مل جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ شیطان کو بس اتنا ہی برا بلا کہنا چاہیے جتنا الرجیم کا لفظ آیا ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے اس سے زیادہ گالی گلوچ، اور جیسے وہاں جا کے لوگ حج کے موقع پر شیطانوں کو جوتیاں مارتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پھینکتے ہیں، اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا ہمیں۔ کیوں؟ کیونکہ مومن اپنے اخلاق سے نیچے نہیں گرتا۔ ہمارا دین بہت خوبصورت ہے اور ہمیں بہت اچھے طریقے سے وہ تمام چیزیں سکھا دی گئی ہیں جو ہمیں کرنی ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم شیطان کو برا بلا مت کہو بلکہ اللہ سے اس کے شر سے بچنے کی دعا کرو۔ تو اللہ کی پناہ حاصل کرنے اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اور پھر اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ اس ہستی کا نام ہے
جو سب سے بلند اور برتر اور سب کا خالق و مالک ہے۔ اور پھر اللہ کے نام سے کیوں، کسی اور کے نام سے کیوں نہیں؟ پہلی وحی کے الفاظ ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، یعنی بسم اللہ سے پڑھنا شروع کرو۔ اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھو، یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ شیطان سے پناہ حاصل کرنے کے بعد اللہ کے نام کی برکت حاصل کرو۔ اور ویسے بھی بسم اللہ سورہ الفاتحہ کا حصہ ہے، تو بسم اللہ کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ شیخ المفسرین طبری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادب سکھایا کہ اپنے تمام کاموں اور اہم مواقع سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور اس کی صفات عالیہ کا ذکر کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنی تمام مخلوق کو یہ بات سکھائی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 3 نام آ جاتے ہیں، اللہ، الرحمن، الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہم اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں۔ سورہ توبہ کے علاوہ باقی تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ آتی ہے، اور پھر سورہ نمل میں آیت کا جز ہے۔ اس طرح سے قرآن مجید میں کل 114 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے۔ صحابہ کے اجماع کے ساتھ اسے فاتحہ اور دوسری سورتوں کے شروع میں لکھا گیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورہ کا جز ہے۔ ہر سورت کے ساتھ اس کا نازل ہونا صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سورت کا دوسری سے الگ ہونا اس وقت تک نہیں پہچانتے تھے جب تک کہ آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوتی تھی۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو بسم اللہ کے نام کے ساتھ، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ صرف لفظ اللہ مراد ہے یا سارے نام مراد ہے؟ سارے نام، جی، سارے کے سارے نام مراد ہیں۔ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان سب کے ساتھ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 99 نیمز تو ہمیں احادیث سے ملتے ہیں، اور کچھ نام اس کے علاوہ بھی ہیں، اور کچھ نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے بھی نہیں ہیں، تو ان سارے ناموں سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو نیکسٹ ٹائم آپ جب بھی بسم اللہ پڑھیں تو آپ کیا سوچیں کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے ہی میں ذکر کرتی ہوں۔ تو صرف لفظ اللہ کا مفہوم اتنا وسیع ہے۔ اللہ وہ ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو تصرف کرتا ہے، جس کے فیصلے نافذ ہو کر رہتے ہیں۔ وہ واحد معبود ہے، وہ تمام صفات کمال رکھتا ہے، اس لیے وہ اکیلا ہی عبادت کا مستحق ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ لفظ اللہ جو ہے یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ کے علاوہ آج تک کسی نے بھی اپنا نام اللہ نہیں رکھا، یہاں تک کہ فرعون جیسا ظالم بادشاہ جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، لیکن اس نے بھی اپنا نام اللہ نہیں رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اور بھی صفاتی نام ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، جیسے رحیم کہہ سکتے ہیں، کریم کہہ سکتے ہیں، سمیع کہہ سکتے ہیں، بصیر کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ نام ایسے ہیں جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خالص ہیں، جیسا کہ اللہ، رحمان، خالق، رازق، کیونکہ رازق اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں، اور رحمان بھی اسی کا خاص نام ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی رحمان نہیں ہو سکتا، اور خالق بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے۔ تو اللہ صرف اللہ ہی کا نام ہے، اور اس کا مطلب ہے جس کی عبادت محبت اور تعظیم کی وجہ سے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا واجب ہے۔ مثلا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، رحمت کے مالک ہیں، اور رحمت اللہ کی صفت ہے جس سے وہ مخلوق پر رحمت کرتا ہے۔ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اور پھر الرحمن الرحیم، یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ظاہر کرتے ہیں، ایسی رحمت جو بہت وسیع ہے، بہت عظیم ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی آیات میں کتنی جامعیت ہے۔ جب آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو کوئی معمولی چیز نہیں کر رہے ہوتے، بہت کچھ بول رہے ہوتے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 3 عظیم نام کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم غور ہی نہیں کرتے، نہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ کا نام لینا ہی برکت کا سبب ہے۔ بہت برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑی شان اور عزت والا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کھانا کھاتے وقت، صبح کے اذکار میں، کیونکہ اللہ کا نام لینے سے کوئی بھی چیز تکلیف نہیں دیتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 3 دفعہ یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ لیتا ہے تو سارا دن اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ اور پھر اسی طرح جب شام میں 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لی جاتی ہے تو انسان اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اللہ کا نام لینے سے حفاظت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو کتوں کے بھونکنے کی یا گدھے کے ہینکنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، اعوذ باللہ پڑھا کرو، کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ جب لوگ سو جاتے ہیں تو باہر نہ نکلا کرو، لیٹ نائٹ باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل رات کے وقت اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتے ہیں پھیلا دیتے ہیں۔ طرح طرح کے کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی ہوائی مخلوق۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو، یعنی رات کو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرنا ہے، کیونکہ جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اور پھر مشقوں کے تسمے بسم اللہ پڑھ کر باندھو۔ پہلے زمانے میں واٹر بیگز ہوتے تھے جن کو مشقیں کہا جاتا تھا اور اس میں پانی رکھا جاتا تھا، کہا گیا کہ اس کو بھی بسم اللہ پڑھ کر بند کرو تاکہ کوئی کیڑا مکوڑا اندر نہ آ جائے۔ مٹکوں کو ڈھانپ دو، یعنی اپنے گھڑے بھی ڈھانپ دو، جگ گلاس ہر چیز برتنوں کو الٹا کر دو، سیدھا نہیں رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ رات میں آسمان سے وبا اترتی ہے اور پھر اس سے بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کا نام نہ لینے کے نقصانات بھی ہیں۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ مسند احمد میں ہے کہ جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو ہی نہیں ہوتا۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ نازل ہوئی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم سورتوں کو جدا نہ سمجھتے تھے کہ جب تک بسم اللہ نازل نہ ہوتی۔ تمام کاموں سے پہلے برکت، مدد اور قبولیت کی امید پر بسم اللہ پڑھنا اسلامی طریقہ ہے۔ ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب، تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا تو میرا رزق کس میں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر اس چیز میں جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تمہارا رزق ہے۔ تو جس چیز پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا شیطان اس چیز میں شریک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ کسی جگہ مجلس میں اکٹھے ہوں اور وہاں پر اللہ کا ذکر نہ کریں تو وہ مجلس قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی، لہٰذا ہر مجلس میں اللہ کا نام لینا چاہیے۔ پھر بسم اللہ پڑھنے کے جو مواقع ہیں کہ نمبر 1، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے، لباس اتارتے وقت، بیت الخلاء جاتے وقت، یعنی اندر جا کے نہیں، جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے تو باہر ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ کر پھر بیت الخلاء کا دروازہ کھول کے اندر جانا ہے، کیونکہ بسم اللہ پڑھنے سے کہ جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے، یعنی انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر سوار ہوتے وقت، گاڑی کا دروازہ کھولتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، پھر رات سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر بستر کو جھاڑیں۔ بھلے آپ کا گھر بند ہے، کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، لیکن یہ سنت طریقہ ہے۔ غزوہ احد میں حضرت طلحہ کی انگلی کٹ گئی تو انہوں نے سی کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے، اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے۔ پھر درد والی جگہ پر بسم اللہ پڑھ کر دعا پڑھنی چاہیے، یعنی اگر آپ کے ہاتھ میں درد ہو رہی ہے یا گھٹنے میں یا جس جگہ بھی، تو اس جگہ پر اپنا ہاتھ رکھیں اور 3 بار بسم اللہ پڑھ کر پھر یہ دعا اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر 7 بار یہ دعا پڑھ کر دم کر دیں تو اللہ پاک شفا دیں گے۔ یہ مشکوٰۃ المصباح کی روایت ہے اور اسے مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔
حد کے آغاز میں، میت کو دفناتے وقت، اس کے علاوہ جو بھی اچھے اچھے کام آپ کرتے ہیں، کچھ کاٹنے لگتے ہیں، کچھ بنانے لگے ہیں، پکانے لگے ہیں، یعنی یہ تو وہ مواقع ہیں جن پر حدیث سے استدلال ہے، یعنی یہ مواقع خاص طور پر ذکر کیے گئے ہیں جہاں پر اللہ کا نام لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج کے لیکچر سے ہمیں کیا چیز سمجھ میں آئی کہ قرآن مجید کے آغاز سے پہلے ہم نے شیطان مردود سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ طلب کرنی ہے، اور پھر شیطان سے پناہ مانگنے کے بعد اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے ہم نے اپنے اس کام کا آغاز کرنا ہے، اور نہ صرف قرآن مجید پڑھنے سے پہلے بلکہ دنیا میں کوئی بھی کام، کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے ہم نے اللہ کے نام سے اس کام کو شروع کرنا ہے تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت شامل ہو جائے۔ رب کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔